افغانستان کو اکثر سلطنتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ اپنی پہاڑیوں کی وجہ سے، اپنے مشکل دروں کے ساتھ ہمیشہ دنیا کی بڑی طاقتوں کے لیے ایک کشش بھی رہا ہے اور آزمائش بھی رہا ہے۔ پہلی اینگلو افغان جنگ جو 1839 میں شروع ہوئی اور 1842 تک جاری رہی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہوں گا، ہم اکثر جب بھی اس ریجن کی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، جب اس ریجن کی سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں اور اس ریجن کو جو خطرات لاحق ہیں، اس میں جب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ایک ملک افغانستان جو ہے وہ بڑا پرومیننٹ نظر آتا ہے۔ اور ہم بچپن سے لے کر ابھی تک، جب تک پاکستان میں ہم جب سے رہ رہے ہیں، اس وقت سے میں دیکھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کو بہت ہی برے طریقے سے اگر کسی ملک کی حالات کی وجہ سے امپیکٹ ہوا تو وہ افغانستان ہے۔ آج میں نے سوچا کہ کچھ ایسا مونولاگ کیا جائے یا ایسی بات چیت کی جائے جو تھوڑی سی ہٹ کر موجودہ جو حالات ہیں ان سے ہو۔ تو میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو آج ایکچولی تھوڑا سا افغانستان کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ افغانستان ہے کیا۔ افغانستان کی سرزمین نے ہمیشہ جنگ دیکھی ہے۔ وہاں پہ جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ شروع سے لے کر جو ہسٹری بھی اس کی رہی ہے وہ جنگ سے مزین رہے، تو اس لیے جنگ جو ہے وہ وہاں کا ایک وے آف لائف میں کئی دفعہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید بن چکا ہے۔ افغانستان کو اکثر سلطنتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ ایشیا کے دل میں یہ جو خطہ ہے، اپنی پہاڑیوں کی وجہ سے، اپنے مشکل دروں کے ساتھ ہمیشہ دنیا کی بڑی طاقتوں کے لیے ایک کشش بھی رہا ہے اور آزمائش بھی رہا ہے۔ صدیوں سے ہر بڑی سلطنت یہاں آئی، لڑائی لڑی، لیکن آخرکار یہ سرزمین ان پر بھاری ثابت ہوئی۔ یہاں پر بڑے ڈیبیکلز ہم نے دیکھے۔ اب جو قدیم یلغاریں، سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ ایرانی جو لوگ حکمران تھے، سائرس اور وغیرہ، یہاں حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، انہوں نے حکومت بھی قائم کی تاکہ جتنے بھی تجارتی راستے اور مشرقی جو سرحدوں پر وہ قابو پا سکے اپنے مشرق کے علاقے میں۔ اس کے بعد ہم نے اسکندر اعظم کو بھی یہاں آتے دیکھا۔ اس نے ایران کے مشرقی جو حصے ہیں ان پر قبضہ کرنے کے لیے افغانستان کا رخ کیا، مگر یہاں کے بہادر قبائل کہہ لیں یا سخت مزاحمت کی بات، جو وہاں پہ جنگ ہوئی اور اس کی وجہ سے وہاں پر اس کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ترک بھی یہاں پر آئے، جنہوں نے افغانستان کو جو سلک روٹ ہم فیمس کہتے ہیں اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے افغانستان میں پہنچے۔ افغانستان کے جو مشرق اور مغرب کے درمیان ایک جو علاقہ تھا، یہ بھی ہمیشہ جنگوں کی نظر رہا ہے۔ اب ہم اگر اسلامی فتوحات پر نظر ڈالیں تو 7ویں صدی میں عرب لشکر اسلام لانے کے لیے یہاں داخل ہوئے۔ بعد ازاں غزنوی اور غوری حکمرانوں نے بھی افغانستان کو ہندوستان میں فتوحات کے لیے ایک مرکز بنایا، لیکن 13ویں صدی میں ہم دیکھیں کہ چنگیز خان کے منگول حملوں نے اس خطے کو برباد کر ڈالا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ سلطنت کا جو پھیلاؤ تھا، مذہب کی اشاعت یا تجارتی راستوں پر قبضہ، یہ مین ریزنز رہے ہیں یہاں پر مختلف حملہ آوروں کے آنے کے۔ پھر ہم جو جدید دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو صفوی ایران اور مغل جو ہندوستان کے لوگ تھے، قندھار اور اس کے گرد و نواح پر بار بار جنگیں انہوں نے لڑیں یہاں پر۔ پھر افغانستان ہمیشہ ایک بفر زون کی حیثیت، جیسے میں نے شروع میں بتایا، کہ وہ رکھتا رہا ہے۔ جو اس پر قابض ہوتے رہے لوگ، وہ جو بھی ایران کے اوپر جس کی اگر اپلیکیشن تھی، یا ہندوستان کے اوپر تھی، یا سینٹرل ایشیا پر جو بھی لوگ اثر انداز ہونا چاہتے تھے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان جو سرزمین ہے اس کے ساتھ منسلک رہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب اینگلو اپلیکیشن ہوئی، جب برطانوی گریٹ گریم کی جو ہم ایفیکٹس دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس سرزمین کے اوپر بہت حملے ہوتے رہے۔ 19ویں صدی میں روس اور برطانیہ کی جو ایک سرد جنگ میں افغانستان ایک بفر سٹیٹ بن گیا۔ یہ جنگ یہی تھی کہ جو رشین جو امپائر تھی اس کی ایکسٹینشن نہیں چاہتے تھے برٹشرز، اور انہوں نے اس کو افغانستان کو اس لیے جنگ کی حالت میں رکھا تاکہ ایک بفر کے طور پر یہ سٹیٹ یہاں پر کام کرتی رہے۔ اب پہلی اینگلو افغان جنگ جو 1839 میں شروع ہوئی اور 1842 تک جاری رہی، برطانیہ کو کابل سے ذلت آمیز شکست ہوئی۔ اور دوسری جنگ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1878 سے 1880 میں
برطانیہ نے اگین ایک اپنی ایک قبضہ ضرور کیا افغانستان کی، لیکن وہ قبضہ افغانستان کی خارجہ پالیسی پر تھا۔ تیسری جنگ 1919 میں ہوئی، جو بادشاہ تھے امان اللہ خان نے یہ جنگ لڑی اور انہوں نے پوری مکمل ایک آزادی کہہ لیں کہ وہ افغانستان کے لیے حاصل کی۔ پھر ہم سرد جنگ کا دور دیکھتے ہیں، جب امریکہ اور سوویت یونین کی یہاں پر سرد جنگ جاری تھی۔ سوویت یونین نے یلغار کی اور 1979 میں یونین نے کمیونسٹ حکومت کو بچانے کے لیے افغانستان پر قبضہ کیا۔ افغان مجاہدین نے امریکہ، پاکستان اور سعودی عربیہ کی مدد سے زبردست مزاحمت کی، اور یہ 10 سالہ جنگ کے بعد سوویت یونین کو یہاں سے انخلا کرنا پڑا۔ وجہ اس کی آف کورس سرد جنگ کی نظریاتی کشمکش اور خطے میں سوویت اثر و رسوخ کی ایک خواہش تھی، یہ وجہ بنی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ جنگی ہوئی، وہاں پہ مجاہدین کی آپس میں جنگ ہوئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان کا ایک عروج ہوا۔ سوویت انخلا کے بعد مجاہدین کی جو مختلف جماعتوں میں یہاں پہ جب خانہ جنگی شروع ہوئی تو اس میں ایک خلا پیدا ہوا، جس کو کور کرنے کے لیے طالبان ابھرے اور قندھار سے نکلے، اور 1996 میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کابل پر قبضہ کر لیا۔ پھر امریکی قیادت میں جو یہاں پر دہشت گردی کے بعد، خاص طور پہ جب امریکہ میں 9/11 کی اپلیکیشن ہوئی، تو طالبان حکومت کے خلاف یہاں پر ہم نے امریکہ کی اپلیکیشن کو دیکھا، اور یہ طالبان حکومت کو ختم کرنے کے لیے حملہ کیا، کیونکہ وہ القاعدہ کو پناہ دے رہے تھے، یہ ان پہ الزام تھا۔ 20 سال تک شورش اور مزاحمت جاری رہی، بالآخر 2021 میں امریکی فوج جو ہے وہ واپس گئی اور طالبان نے دوبارہ اقتدار سنبھال لیا۔ اب موجودہ صورتحال کو اگر ہم دیکھیں کہ آج کے افغانستان میں طالبان، داعش، خراسان کے درمیان کشمکش جاری ہے، یہاں ایک ٹیررزم پنپ رہا ہے، ایکسٹریمزم پنپ رہا ہے، بہت سی ایسی قوتیں ہیں جو یہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں، اور بھارت جیسا ملک اس سرزمین کو ایک پراکسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اب وہ ایک قسم کا آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ یہاں سے چائنا کے خلاف، یہاں سے سینٹرل ایشیا کے خلاف، ایون دنیا کے خلاف، امریکہ کے خلاف بھی یہاں سے ان کے انٹرسٹ کو ISIS ISL کے یہاں سے خطرے ان کے لیے لاحق ہو رہے ہیں، ان ممالک کے لیے، چائنا کے لیے یہاں سے خطرہ لاحق ہو رہا ہے، ایون ایران اور پاکستان کے لیے بھی خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان اس وقت ایک پراکسیز کا ہب بن چکا ہے۔ یہاں پر بہت سارے ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں پر کلیبریٹ کر کے فرنچائزز اسٹیبلش کر کے دنیا کے جو امن ہے اس کو طے بالا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو یہاں پہ ایک خطرناک چیز ہو چکی ہے، ہم اس کا بار بار ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جو امریکن وڈرال تھا، یہ ایک پورلی کرافٹڈ وڈرال تھا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی خود ذکر کر چکے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن پہ کریٹیک کرتے ہوئے کہ جو انہوں نے وڈرال کیا ہے اور $7 ارب کا اسلحہ یہاں پر چھوڑ کے گئے ہیں۔ یہ $7 ارب کا اسلحہ یہاں پر ان یہ جو گروپس ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں بار بار، ان کے اوپر وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وہ پوری دنیا کو تھریٹن کر رہے ہیں، وہ پاکستان کو تو ڈیسٹیبلائز بھی کر رہے ہیں، اور جیسا میں نے بتایا کہ بھارت سے ایسا ملک اس سرزمین کو ہائبرڈ وار لڑتے ہوئے، کیونکہ پلازیبل ڈینائبلٹی ہے یہاں پر، اس کو استعمال کر رہا ہے اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے، وہ چائنا کو بھی یہاں سے ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور سینٹرل ایشین آف کورس۔ اب افغانستان جو موجودہ حالات ہے، اس کی ضرورت یہ ہے کہ پورا ریجنل ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جائے۔ پاکستان، چائنا مل کر افغانستان کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ آئی تھنک یہ ترقی کا راستہ ہے۔ سی پیک سے افغانستان کا جڑ جانا افغانستان کے لوگوں کے لیے بہت ہی سود مند ہوگا۔ اگر یہاں پر سٹیبلٹی آئے گی، افغانستان سٹیبل ہوگا تو پورا ریجن سٹیبل ہوگا۔ پاکستان جیسے ملک کی سٹیبلٹی افغانستان سے جڑی ہے اور افغانستان کی سٹیبلٹی پاکستان کے ساتھ جڑی ہے۔ اس لیے کابل کے رہنے والے حکمرانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ کابل کو ایڈمنسٹر کریں افغانستان کے لوگوں کے لیے، ان کی ترقی اور بھلائی کے لیے، نہ کہ کسی کی پراکسی بن کر ریجن میں انسٹیبلٹی پھیلائیں، کیونکہ افغانستان میں اب بہت خون ریزی ہو چکی ہے۔ میں نے آپ کو اس کی ایک تاریخ بتائی کہ کہاں سے یہ شروع ہوا سفر، اور بہت مختصر تاریخ بتائی۔ ہر واقعہ، ہر صدی میں یہاں کی جو اپلیکیشن، اس کے اپنے ہی امپیکٹ ہوئے، بٹ پاکستان بیکاز آف افغانستان ہیز سفرڈ دا موسٹ، پاکستان ہیز سیکریفائز دا موسٹ۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک سٹیبل افغانستان کی جانب بڑھا جائے۔